آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہماری کتب میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو ایسے میں مستدرک کے حاکم میں ہے کہ ان ابا جہل اعترض لرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عند الصفا فآذاہ وشتمہ۔ کوہ صفا کے پاس ابو جہل نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات پر حملہ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے قبیح اور نہایت بری باتیں کی۔ فلم یکلمہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل سے کوئی کلام نہیں کیا، آپ خاموش رہے۔ قریبی وہاں عبداللہ بن جدعان تیمی کی ایک باندی اس کا گھر تھا، وہ یہ ساری ابو جہل کی گفتگو سن رہی تھی، اور پھر ہوا اس طرح کہ ولم یلبث حمزہ بن عبد المطلب، زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں آ گئے۔ جب آپ آئے تو فجاءتہ المولاۃ فقالت لہ یا ابا عمارہ، وہی باندی آ گئی دوڑتی ہوئی اور اس نے آ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو عمارہ، لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا، کہا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ابو الحکم ابو جہل کو کہا جاتا تھا، کہا ابو جہل نے کچھ دیر پہلے ابھی تمہارے بھتیجے محمد کو بہت تکلیف دی ہے، اور معاذ اللہ بہت ستایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فاحتمل حمزۃ الغضب، آپ کو بہت غصہ آیا، اور غصے کا سبب وہ بھی یہاں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی صورت میں خاص فضل فرمانے والا تھا، تو حضرت امیر حمزہ کو اپنے بھتیجے اور پیارے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بہت غضب ہوا اور غصہ آیا۔ فخرج سریعا، آپ جلدی سے باہر نکلے، اور فلما داخل المسجد، مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے تو نظر الیہ جالسا فی القوم، ابو جہل کی طرف دیکھا، وہ قوم کے درمیان یعنی کفار میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ فاقبل نحوہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی طرف آئے، حتی اذا قام علی رأسہ، یہاں تک کہ آپ ابو جہل کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ رفع القوس فضربہ علی رأسہ ضربۃ، آپ نے اپنی کمان کے ذریعے ابو جہل کے سر پر ایک ضرب شدید لگائی، جس کے نتیجہ میں ابو جہل
لعین زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ ایسے میں وقامت رجال من قریش، کچھ قریشی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ابو جہل کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا چاہا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، فقال حمزہ، آپ نے فرمایا، وما یمنعنی وقد استبان لی ذلک منہ، فرمایا مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا، میرے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ انا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیارے بھتیجے محمد کریم کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، اور میرے بھتیجے جو کہتے ہیں وہ سراسر حق بیان کرتے ہیں، لہٰذا اب میں وہ جو حق بیان کرتے ہیں اس کے اعتراف اور اس کے اقرار سے اور اس کی تصدیق سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ فَامْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو مجھے ذرا روک کے تو دکھاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ میدان میں جب حضرت مولا مرتضی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات جب میدان میں جنگ کے میدان میں تشریف لایا کرتے تھے نا، تو دونوں ہی اللہ کے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے شعر معلوم ہوتے تھے، اور دونوں ہی ہستیاں بہت بہادر تھیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جرأت اور شان شجاعت سے بہت نوازا تھا۔ سو آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کے دکھاؤ۔ ایسے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خاموش ہو گئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے تو شیطان آپ کے پاس آ گیا اور وسوسے ڈالنے لگا اور کہنے لگا انت سید قریش اتبعت هذا الصابی، معاذ اللہ کہتا ہے کہ تم تو سردار ہو قریش کے اور تم اس صابی کی پیروی کر رہے ہو۔ صابی سے مراد وہ نبی پاک علیہ السلام کو لے رہا تھا، اور صابی کہتے ہیں اس بندے کو جو معاذ اللہ اپنا دین چھوڑ دے۔ تو ان کا یہ گمان تھا کہ ہمارا یہاں مکے والوں کا جو ایک مذہب بت پرستی کا چلا آ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس سے برات کا اعلان فرمایا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بت پرستی کے نظریہ کا نہایت سختی کے ساتھ آپ رد فرماتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ معاذ اللہ تم اس صحابی کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ تم تو قریش کے سردار ہو، وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، اور تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ لَلْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ، اے امیر حمزہ یہ کام کرنے سے تو تمہارے لیے موت اچھی تھی۔ معاذ اللہ کہنے لگا مر جانا بہتر تھا۔ اس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں ایک شک و شبہ سا پیدا ہو گیا، اور آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہم، اے اللہ، ان کانا رشدن فجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا، اے اللہ جس کیفیت سے میں دوچار ہوں اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں تو اس کی تصدیق پیدا فرما دے، اور اگر یہ ہدایت کے علاوہ کوئی صورت ہے تو اس سے نکلنے کا مجھے راستہ عطا فرما دے۔
فبات بلیلۃ لم یبت بمثلها من وسوسۃ الشیطان، تو جب رات ہوئی تو آپ سو نہ سکے شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے، حتیٰ صبح، یہاں تک کہ صبح ہوئی، فغدا علی رسول اللہ، تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ عز و ناز میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقال، تو عرض کرنے لگے، ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے، انی وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ، کہ میں ایسی کیفیت سے دو چاروں کے جس سے نکلنے کا مجھے راستہ نہیں آتا، اور کوئی راستہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ جو وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ما ہوا، کہ وہ کیا ہے، اہوا رشد ام ہوا غی شدید، کہ وہ ہدایت ہے یا معاذ اللہ گمراہی ہے۔ فحدثنی حدیثا، مجھے آپ حدیث بیان کیجئے، آپ مجھ سے بات چیت کیجئے، اس معاملے میں میری رہنمائی کیجئے آپ۔ سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کیا تو فاقبل رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ فرمائی، فذکرہ ووعدہ وخوفہ وبشرہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا کو واعظ و نصیحت فرمایا سبحان اللہ۔ اور اللہ کا خوف دلایا، اور آپ نے حضرت امیر حمزہ کو بشارتیں سنائی سبحان اللہ۔ کہ اگر آپ ایمان لے آتے ہو، اسلام قبول کر لیتے ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ عظمت ہے، اللہ کے حضور یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کے دل میں اسلام کو ڈال دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایمان کو ڈال دیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کما قال رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ فقال، تو حضرت امیر حمزہ عرض کرنے لگے، اشہد انکا لصادق شہادت المصدق، اے میرے پیارے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ضرور سچے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میں تصدیق کرنے والے کی گواہی دیتا ہوں۔ فَأَظْهِرْ يَا ابْنَ أَخِي دِينَكَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَلْمَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنِّي عَلَى دِينِي الْأَوَّلِ، کہا میں گواہی دیتا ہوں ضرور آپ سچے ہیں، اور تصدیق کرنے والے کی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے پیارے بھتیجے، فَأَظْهِرْ، آپ ظاہر کیجئے، دینک، اپنے دین کو، سبحان اللہ، آپ اپنے دین کا برملا اظہار کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی قسم، مجھے اب یہ پسند نہیں ہے کہ سورج اب جب تک طلوع ہو تو میں اس دین کو چھوڑ کر تو پہلے والے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤں، اب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور میں آپ کے اس دین اسلام پر قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ فَكَانَ حَمْزَةُ مِمَّنْ أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، حضرت امیر حمزہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے پھر کھلم کھلا نبی پاک علیہ السلام آپ کی شان اور آپ کے دین کی عزت و عظمت و صداقت کا اعلان اور ابلاغ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کو اپنے یہ پیارے چچا حضرت امیر حمزہ یہ بہت عزیز تھے، اور رحمت عالم علیہ السلام ان سے انتہا درجے کا پیار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آگے حدیث میں آ رہا ہے، حضور نے فرمایا تمام لوگوں میں سے
جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں انہیں حمزہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی یہ شان ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ. کہا لوگو امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر احد کے میدان میں یوں پہرا دے رہے تھے کہ سرکار کے آگے آگے کھڑے ہو کر اب دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. اور لڑتے ہوئے آپ یہ ساتھ اعلان بھی کر رہے تھے وَيَقُول فرما رہے تھے انا اسد اللہ، اے مکے والوں اے کافروں سنو میں حمزہ ہوں اور مجھے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس موقع پر خود فرمایا، سرکار فرمانے لگے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابشرا، فرمایا اے فاطمہ اے صفیہ تم دونوں خوش ہو جاؤ. کیوں؟ فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے فاخبرانی، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کیا؟ فرمایا ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. فرمایا جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ بے شک تمام آسمانوں کے اندر اللہ کے حکم سے یہ لکھ دیا گیا ہے کیا کہ حمزہ بن عبد المطلب عرش والے کا بھی شیر ہے اور مدینے کے تاجدار کا بھی شیر ہے.